میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹرول میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپکپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں ابھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے اور دوسری بہت ساری طاقتیں وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے مجاہدین کو ہی آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو، رشیا پوری یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے، ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے۔ کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں مسلمانوں، آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ تو اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑی بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم
اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیج ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کو مرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ جس وقت تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال کی حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے اندر سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی ان تپش سے بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات کی توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہے، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے سوچو، آج آپ اپنے گھر میں تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی پہ نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام کر جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے، اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتہ ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے، جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا۔ میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے، ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے، انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی،
5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا. اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے, جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی. آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں, جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم. یہ فلسطین کی تاریخ پر چلتا ہے.